یہ سارا کنٹرول ان کا ہی ہے. کیا کرے گی کانگریس اس کو؟ بی جے پی کیا کرے گی؟ کانگریس کیا کرے گی؟ تو یہ میں گواہی دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اقتدار آپ کا ہے، سب پہ اقتدار آپ کا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ جس کو چاہیں گے تخت سے اتاریں گے، جس کو چاہیں گے تخت پہ بٹھائیں گے، جس کو چاہیں گے خوشحال رکھیں گے، جس کو چاہیں گے تباہ کر دیں گے. کوئی روک نہیں سکتا آپ کو، آپ کی مرضی کو. یہ تو جو اس میں دعائیں وغیرہ تسبیحات ہے، اس کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو اور مزہ آئے گا. لا شریک لک، پھر آخر میں وہی کیا، میں یہی پھر گواہی دیتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں. تو یہ تلبیہ ہے. تلبیہ پڑھتے اب احرام آپ کا شروع ہو گیا. احرام کی ذمہ داریاں، احرام کی پابندیاں کیا ہے؟ احرام کی پابندیاں یہی 6 مرد کے لیے کہ سر کھلا رہنا، چہرہ کھلا رہنا، خوشبو استعمال نہیں کرنا، عورتوں کے قریب نہیں جانا، مطلب عورتوں کا استعمال ممنوع ہے، ہر قسم سے ساتھ رہ سکتے ہیں عورت کے. اور یہ کہ جوتا ایسا پہننا کہ پچھلی جو ایڑی ہے وہ کھلی رہے، بہتر ہے کہ سلیپر رہے. کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہننا، منہ پہ کپڑا نہیں آنا، سر پہ کپڑا نہیں آنا. چلے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ. چلتے چلتے آپ کعبہ پہنچ گئے. کعبے کو پہنچتے ہی آپ نے جب دیکھا پہلی نظر جو دعا کریں گے قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. سیدھا حجر اسود پہ چلی جائیے. حجر اسود پہ جانے کے بعد لبیک ختم، پہنچ گئے. حجر اسود کہاں ہے، کدھر ہے، کیسا پہچاننا ہو؟ گرین کھمبا انہوں نے پورے حرم میں چمکتے رہتا، وہ گرین لائٹ، جہاں گرین لائٹ ہے ادھر ہی حجر اسود ہے. اب جا کے پریشان ہو جاتے لوگ، جا کے اتنا رش ہے کہ اب کون دیکھے گا جا کے حجر اسود کہاں ہے، کب تک تلاش کریں گے. وہ لائٹ کو دیکھو ادھر چلے جاؤ. وہاں جا کے پھر نیت کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرا طواف ہے عمرے کا، اس کو آسان و قبول فرما. سمجھے نہیں؟ وہاں سے چلیے، وہاں سے آئے. آپ ذرا بڑھتے ہی ملتزم حجر اسود ہے. حجر اسود کیا ہے؟ اتنا پتھر ہے ہتھیلی برابر. وہ جو آپ کو اتنا بڑا فریم دکھ رہا وہ حجر اسود نہیں ہے، وہ فریم ہے. بیچ میں یاقوت کی سیل لگا دی گئی پتھر ہے، اور بیچ میں اس کے 36 ٹکڑے. اتنا پتھر اس کے 36 ٹکڑے ہو گئے. اور 36 ٹکڑے، 3 ٹکڑے اتنے بڑے بڑے ہیں، گاڑ دیے اس کو. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر موقع ملتا ہے تو دونوں ہاتھ وہ فریم پہ رکھ کے ہونٹ اپنے وہ بڑے ٹکڑوں پہ رکھنا ہے اور نکال لینا ہے. بچے کو جیسا پیار لیتے ویسی آواز نہیں کرنا ہے، صرف ہونٹ اس پہ رکھ کے نکال دینا ہے. استلام بوسہ دینا بولتے اس کو، سنت ہے. تو اب جناب علی اصول ہے، ابھی اتنا رش ہے، اب کہاں جا سکتے آپ وہاں پہ؟ بلا بڑے پریشان ہو جائیں گے. لوگوں کو ہم نے تو مرتے ہوئے بھی دیکھا، وہاں جا رہے گئے کو اتنا رش ہے. تو آپ دور سے اگر ہاتھ بتائے بسم اللہ اللہ اکبر، بس موقع ملتا ہے تو وہ ایسا کیجئے استلام جو میں نے بتایا. یا نہیں تو صرف ہاتھ لگا کے
بوسہ دے دیجیے نہیں تو لکڑی لگا کے بوسہ دیجیے، یہ بھی نہیں ہو سکا، دور سے ہاتھ بتا کے بسم اللہ اللہ اکبر، سنت ادا ہوگی۔ اب وہاں جا کے رش کریں گے، لوگوں کے پیر توڑیں گے، ہاتھ توڑیں گے، کوئی عقل مندی نہیں ہے یہ کہ سنت ادا کرنے کے لیے حرام کام کرے۔ کسی کا اس میں ہے بھی لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑے اگڑے کرنا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب وہاں سے چلے آپ، وہاں سے نکلے، پھر آیا، پھر حجر اسود پہ آیا، ایک چکر ہو گیا، پھر آئے حجر اسود پہ دو، جب آئے استلام، یاد رہا ٹھیک ہے، نہیں رہا ابھی تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، 3 4 5 6 7 بیدین، تین چکر ہو گئے آپ کی، اور آپ سمجھو رکن یمانی کے پاس آ گئے۔ رکن یمانی ہونا یہ ہے کہ آپ حجر اسود سے جو ہی بڑھے تو وہ ایریا جو ہے وہاں سے وہ کعبے کا وہ کہ دروازے تک کا ایریا ملتزم کہلاتا ہے، وہاں چپکنا ہے، سینہ لگا دینا ہے، ایک ہاتھ اوپر رکھے ایک ہاتھ نیچے، دعا کرنا ہے، ملتزم پہ چپک کے دعا کرنا ہے۔ وہاں موقع نہیں ملتا ہے تو جہاں کعبے میں موقع ملے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو حتیم ہے، رکن عراقی ہے، یعنی وہ کونا کعبے کا جو عراق کی طرف ہے، رکن عراق۔ پھر وہ حتیم کے وہاں کٹی ہوئی دیوار ہے، وہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ وہ قدیم زمانے میں جب کعبہ گر گیا تھا تو ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کو حلال آمدنی سے تعمیر کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں تھا، انہوں نے کہا اتنا ہی بس ہے، چھوڑ دیے۔ وہ کعبے کا ہی حصہ ہے وہ۔ اب آپ کو کعبے میں نماز پڑھنے کی خواہش ہے تو حتیم میں پڑھیے، کعبے کا ہی حصہ ہے۔ ہجر اسماعیل بھی بولتے اس کو، حضرت اسماعیل اور ہاجرہ وہاں دفن ہے، ہجر اسماعیل۔ تو اب وہاں سے نکلے آپ تو رکن شامی آ گیا، وہ کونا جو ملک شام کی طرف ہے۔ وہاں سے نکلے آپ تو رکن یمانی آ گیا، یمن کی طرف جو کونا ہے۔ تو رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر، چھونا نہیں، ہاتھ لگا کے چھونا نہیں۔ اگر موقع ملتا ہے تو، نہیں ملتا ہے چھوڑ دیجیے۔ اور پھر وہاں سے رکن یمانی سے رکن اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دورانے یہ 7 طواف، 7 چکر کے، 7 چکر ایک طواف، اور پھر 2 رکعت واجب الطواف، یہ ایک طواف ہو گیا۔ تو اس دوران جو آپ طواف کر رہے ہیں، اس میں آپ تسبیح پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجیے، درود پڑھیے، ضروری گفتگو کیجیے۔ بہتر ہے کہ آپ وہ اس میں جو دعا کتابیں لکھی ہوئی ہے دعاؤں کی، 7 چکر کی 7 دعائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھیے، یاد بھی رہتا کہ یہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی، وہ چکر بھی یاد رہتی۔ اس میں چونکہ آپ عمرہ کر رہے ہیں تو استباع اور رمل بھی ہے۔ استباع کے معنی کپڑے کو بغل سے نکالنا، یعنی وہ جو اوپر کا جو یہاں سے نکال کے یہ کندھے پہ ڈال دینا، یہ کندھا سیدھا کھلا رکھنا ہے، اس کو استباع بولتے ہیں۔ رمل بولے تو اکڑ کے چلنا 3 چکروں میں، ابتدائی جو 3 چکر ہیں اس میں اکڑ کے چلنا ہے۔ تو اگر وہ آپ کو ایک چکر میں یاد نہیں رہا، دوسرے میں یاد رہا، دوسرے میں اکڑ کے چلیے، تیسرے میں یاد آیا، تیسرے میں چلیے، اب چوتھے میں نہیں۔ تو
وہ مسنون ہے، مگر اب آپ اکڑ کے چلنا اور کہاں ہوگا، رشت نہ ہے، جگہ ہے تو کرنے کا ہے یہ، اور رشت تو ہے اتنا، اب آپ کو سیدھا چلنا ہی اچھا ہے۔ 3 چکر ہو گئے، ادھر مسجد میں اذان ہو گئی، اقامت ہوگی، 3 ہی چھوڑے ابھی آپ کے 7 ہونا ہے۔ تو مثلاً آپ آئے حکیم کے پاس، رکن عراقی کے پاس، اقامت ہوگی، وہیں اس کو چھوڑ دے کے نماز میں شامل ہو جائے، اور نماز کمپلیٹ کر کے پھر آ کے وہاں سے وہ چکر تکمیل کر، 3 آپ جو کیے تھے یا 2.5 ہوئے تھے یا آدھا تھا، وہ تکمیل کر لیجیے، پھر 3 جیسے کہ ویسے، کیونکہ طواف بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، تکمیل کر لے سکتے ہیں۔ کوئی چکر کرتے کرتے تھک گیا، ضعیف آدمی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، ضروری نہیں کہ مسلسل آپ کو 7 چکر پورے کریں، سکون سے بیٹھ جائیے، یا کسی 3 چکر کے بعد اس نے سمجھا کہ نہیں میری بھوک لگ گئی، ٹھیک ہے یار، کھانا وانا کھا کے اطمینان سے پھر 4تھا چکر پر سہولتیں ہیں۔ احرام کا کپڑا ہے، آپ اگر احرام جو ہے وہ نکال کے پھینک کے سو گئے، کوئی بات نہیں، اس کو دھو لیے، پہن لیے، پھر دوسرا دھو لیے،